بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، دین اسلام چینل جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں پارہ نمبر 28 کے مضامین بیان کریں گے۔ پارہ نمبر 28 میں متعدد صورتوں کی آیات بینات ہیں اور پارہ نمبر 28 کا آغاز صورت مجادلہ سے ہوتا ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا۔ اصل میں یہ صورت جو ہے حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ کو طلاق دے دی، اور طلاق اس زمانہ میں یہ تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو وہ عورت یعنی عرب کے دستور کے مطابق وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ گویا کہ یہ طلاق کی ایک کبھی صورت تھی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں اور میرے بچے ہیں، مال میرے پاس نہیں ہے، ماں باپ میرے فوت ہو چکے ہیں، اگر بچوں کو چھوڑ دوں تو مجھے تکلیف ہوگی، اگر نہ چھوڑوں تو انہیں تکلیف ہوگی، کہاں سے کھلاؤں گی؟ کوئی ایسی صورت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس جو طلاق ہو گئی ہے، یہ جو ایلا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ختم کیا جائے۔ تو اس پر یہ صورت مجادلہ نازل ہوئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کے اس مکالمے کو ڈائلاگ کو سن لیا۔ اس کو اسلام میں ایلا کہا گیا ہے۔ ایلا یہ ہوتا ہے کہ اپنی عورت کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا، کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دینے کو ایلا کہا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایلا ایک طلاق تھی، لیکن اسلام نے آ کر اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ پر کفارہ لازم کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایلا کے 3 کفارے ذکر کیے۔ پہلا ذکر کیا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ آزاد غلام آزاد کیا جائے، اگر یہ نہیں ہے تو فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، 2 لگاتار مہینوں کے روزے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ فإطعام 60 مسکینہ، تیسرا کفارہ یہ ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایلا کا جو کفارہ ذکر کر دیا تھی، یہ 3 صورتیں ہیں۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ یہ اصل میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایک دن ربیہ حبیب عمر کے بیٹے اور صفوان بن امیہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتا، تو وہ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سنتا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا کہ اگر تمہارے تینوں کا مشورہ ہے تو ان میں سے چوتھا اللہ کی ذات موجود ہے، اور اگر 4 ہیں 5 ہیں تو چھٹا ان میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ یہ ان کے جو عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سنتا، اس کا رد کر دیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنین کو یہ تنبیہ کی کہ جب تم کوئی مشورہ کرو یا اتفاق کرو، اکٹھ کرو، تو پھر کیا ہے کہ فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی، گناہ اور نافرمانی اور رسول کی نافرمانی پر تم مشورہ نہ کرو، یعنی اکٹھ نہ کرو، اور فرمایا کہ پرہیزگاری اور نیکی کے معاملے میں مشاورت کرو۔ فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان، شیطان کی طرف سے جو مشورہ دیا جاتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ مومنین کو پریشان کرنا چاہتا ہے، مومنین کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔
پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کہا جائے کہ اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں وسعت پیدا کرو تو تمہیں وسعت پیدا کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں آیت نازل ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کیا ہے کہ ایک دن کچھ بدری صحابہ کی مجلس میں پہنچے، جگہ بھر چکی تھی، انہیں جگہ نہ ملی، انہوں نے سلام کر کے جگہ ملنے کا انتظار کیا لیکن کسی نے انہیں جگہ نہ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنائی، اٹھنے والوں کو کچھ گراں گزرا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مجلس میں بیٹھے ہو تو مجلس میں وسعت پیدا کرو۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون۔ اس کا اصل میں شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو مالدار لوگ تھے، اغنیاء تھے، وہ آ کر لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، تو فقراء کو اور جو طماع کو جو ہے وہ اس میں ٹائم نہیں ملتا تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہے، تو ان کو انہوں نے دوست بنا لیا، حالانکہ وہ نہ تمہارے دوست ہیں اور نہ وہ خود اپنے ہیں۔ آگے ہے ان الذین یخادعون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہی ذلیل ہیں۔ اس سے اگلی صورت جو ہے سورۃ الحشر ہے۔ سورۃ الحشر مدنی ہے، اس میں 24 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ سورۃ الحشر، حشر کا مطلب ہے جمع کرنا۔ اس کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے، اور آگے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ یہاں اول حشر کا ذکر کیا گیا۔ اصل میں یہ صورت مبارکہ مدینہ طیبہ میں بنو نذیر کے متعلق نازل ہوئی۔ بنو نذیر چونکہ یہ یہود قبیلہ تھا، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، اور اس یہود نے اپنے لیے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، اور انہوں نے بدر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دغا دیا، دھوکہ کیا، پھر احد میں مسلمانوں کو شکست ملی۔ تو اس کے بعد ان کا سردار کعب بن اشرف 40 یہودیوں کے ہمراہ مکہ معظمہ پہنچا، اور کفار مکہ سے انہوں نے مذاکرات کیے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے معاہدہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جو ہے ناپاک عزائم کو بھی بیان کیا، اور ساتھ ساتھ ان کے خلاف جہاد کرنے کا بھی حکم دیا، اور یہی فرمایا کہ ان کو یہ گمان تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، کہ ان کے جو قلعے ہیں وہ ان کو روک لیں گے، ان کے لیے حفاظت کا سبب بنیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ دوسرا یہ کہ قرآن نے آگے ذکر کیا یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے تباہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ جب یہود کو مدینہ طیبہ سے در بدر کیا گیا، نکالا گیا، تو بنو نذیر قبیلہ نے جو ان کے مکان تھے، اپنے مکانوں میں وہ بہت قیمتی لکڑ تھی، وہ لکڑ بھی ساتھ نکالنے پر لگے ہوئے تھے، وہ اپنے گویا کہ اپنے مکانوں کو خود گرا رہے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مال غنیمت کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو مال غنیمت ملے وہ اہل القریٰ، شہر والوں کے لیے، فللہ وللرسول، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ اس کے بعد اسی سورۃ الحشر میں والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، یہاں جو ہے انصار مدینہ جو تھے ان کے ایثار کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور اس پر ایک خاص واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکین مہمان بھیجا۔ جب حضرت ابو طلحہ گھر میں پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پر
حضرت ابو طلحہ نے اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جو ہے رات کے اندھیرے میں ان کو خاموشی کا سلا دیا اور صرف مہمان کو کھانا دیا، جو کچھ تھا ان کو پیش کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو خود بھی ضرورت ہے، وہ خود بھی محتاج ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ إِخْوَانُهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ منافق لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل کتاب کافر جو ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم اس معاملے میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم پر جہاد کیا جائے گا تم سے جی اور تمہیں قتل کیا جائے گا تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَنَنْصُرَنَّكُمْ، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور دیکھو کہ ہر شخص نے، ہر جان نے جو کچھ وہ بھیجا ہے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ البتہ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ پاش پاش ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو بیان کیا کہ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، البارئ، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے بعد صورت ممتحنہ آتی ہے۔ ممتحنہ یہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مکہ سے ایک محتاج عورت مدینہ میں آئی تھی، حضرت حاطب نے ایک خط بھی دیا، اور حضرت حاطب کے جو بچے تھے وہ مکہ میں تھے اور کچھ ان کے لیے پیسے بھی دیے جی، اور کہا کہ تم جا کر کفار مکہ کو خفیہ طریقے سے فتح مکہ کے حوالے سے خبر دے دو۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، تو حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر اصحاب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پیچھے بھیجا، کہا کہ فلاں جگہ پر تمہیں عورت ملے گی اور اس کے پاس خط ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس عورت کو پکڑا، اس سے وہ خط برآمد ہو گیا، نکل آیا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو بلایا تو انہوں نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، میں صرف کفار مکہ پر یہ احسان کرنا چاہتا ہوں اور ان کی ہمدردی لینا چاہتا ہوں کہ کہیں وہ میرے بچوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، نہ تم میرے دشمنوں کو اور نہ اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست بناؤ، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا ہے اس کا انکار کیا ہے اور وہ تمہارے دشمن ہیں جی۔ اور آگے یہی فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہارے اولادیں قیامت والے دن تمہیں نفع نہیں دیں گے، نفع تو تمہارے اعمال دیں گے، اور قیامت والے دن ہر ایک شخص سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی اسوہ ہے، کیوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے اور ان کی جو قوم تھی، ان کے جو رشتہ دار تھے وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم۔ تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان سے، رشتہ داروں سے برات کی ہے، اس طریقے سے تمہیں بھی برات کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں آگے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی اگر آپ کے پاس مومنات عورتیں آئیں تو آپ ان کی اس بات پر بیعت کریں کہ وہ کسی کے ساتھ، کسی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی اور نہ بے حیائی کے کاموں کے قریب جائیں گی، اس پر آپ ان سے بیعت لیجیے۔ اس کے بعد صورت صف ہے، صورت صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے،
اور آگے فرمایا کہ اے ایمان والو وہ تم بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. اور آگے حضرت عیسیٰ السلام کا وہ جملہ بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ السلام نے جب یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے پاس تورات ہے، اور میں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، من بعدی اسمہ احمد. اس کے بعد رکوع نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تم کو ایسی تجارت پر نہ بتاؤں جو تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. اور وہ تجارت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کرنی ہے، نیک اعمال کی تجارت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طریقے سے حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا کہ من انصاری، میرا مددگار کون ہے؟ تو ان میں سے ان کے حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ان میں سے ایک گروہ نے ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا. اس کے بعد صورت جمعہ ہے. صورت جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں. اس کا آغاز بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے. اس کے بعد منصب رسالت کو بیان کیا گیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ذات جس نے امیین میں اپنے نبی اور رسول کو بھیجا جو ان پر آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اسی رکوع میں یہود کے جو علماء ہیں ان کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی. فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. تورات کے جو عالم ہیں یہود ہو، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھی جائیں اور اس کو نہیں پتہ کہ میرے اوپر کیا چیز ڈالی گئی ہے. اس کے بعد یعنی یہود کو یہ بھی کہا گیا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہو تو پھر تم اس بات کی خواہش کرو کہ فتمنوا الموت، تو مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو. کہ لیکن قرآن نے ذکر کیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، تو ہمیشہ کے لیے وہ اس بات کی خواہش نہیں کریں گے. اس کے بعد مشہور آیت جمعہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. فرمایا کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دی جائے تو جمعہ کے دن تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور وذروا البیع، اور بیع کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور جب تم نماز پڑھ لو تو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کے بعد کاروبار کرنا منع ہے. لہذا جمعے کا جو ادائیگی کا وقت ہے اس وقت میں جو تاجر ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ان کو اپنا کاروبار نہیں کرنا چاہیے، قرآن نے منع کر دیا. اس کے بعد صورت منافقون ہے. صورت منافقون مدنی ہے اور اس میں 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. قرآن ذکر کرتا ہے اذا جاءک المنافقون، منافقون آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن آپ ان کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو یہ سب واقعات آگے جو آیات بینات ہیں وہ منافقین کے متعلق ہیں. اور منافقین کے متعلق آگے یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اگر ان کو کہا جائے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کا رسول مغفرت طلب کرے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ آپ ان کو دیکھیں کہ یسدون وہم مستکبرون، وہ غرور کرتے ہوئے آپ سے منہ پھیر لیں گے.
اور آگے فرمایا کہ آپ ان کے لیے بخشش کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو نہیں بخشنا۔ پھر آگے منافقین یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جو ہے ان قریب جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مدینہ طیبہ سے نکال دیں گے، اور ہم عزت والے ہیں، نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ذلیل ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، منافقین کے لیے، لیکن مومنین کے لیے، لیکن منافقین جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس کے بعد صورت تغابن ہے۔ صورت تغابن بھی مدنی ہے، اس میں 18 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی کاریگری کو بیان کیا کہ اس ذات نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں، اور وہ اللہ کی ذات جو ہے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو جانتی ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر بات کو بھی جانتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو جمع کرے گا، یوم الجمع، جمع کرنے والے دن کے لیے۔ وہ جمع کرنے والا دن کون سا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، فرمایا کہ یہ دن کفار کے لیے ہار کا دن ہے۔ اس دن یہ ہارنے لگ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ آگے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو مصیبت بھی کوئی آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ بے شک ایمان والو جو تمہاری بیویاں ہیں، تمہاری اولادیں ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے احتیاط رکھو۔ یہ کچھ صحابہ کرام کے جو رشتہ دار تھے یا ان کے بچے جو تھے وہ مکہ المکرمہ میں تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہو جائیں اور ہمارے بچے وہاں محفوظ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی وہ تو تمہارے دشمن ہیں، لیکن کیا ہے وہ انتعفو، اگر تم معاف کر دو، وتصفحوا اور درگزر کر دو، وتغفروا اور بخش دو، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ کر دیا کہ تم بے صبری سے کام نہ لو، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جو ہے وہ مودت اور محبت پیدا کر دے گا۔ آگے سورۃ الطلاق ہے۔ سورۃ الطلاق مدنی ہے، اس میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اس پس منظر میں آیات بینات نازل کی کہ نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو پس کیا ہے کہ ان کو عدت پر طلاق دو اور ان کی عدت شمار کرو۔ اور پھر آگے اس میں جو حقوق ہیں دوران عدت اس کو بھی بیان کر دیا گیا، لا تخرجوهن من بیوتہن، کہ تم ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو طلاق دینے کے بعد۔ اگر طلاق دے دی ہے تو وہ عدت تمہارے گھروں میں گزاریں گی اور اس دنوں کے جو اخراجات ہیں وہ بھی تمہارے اوپر لازم ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا کہ جب وہ اپنی میعاد کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو، یا پھر کیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ ان کو جدا کر دو۔ اور پھر آگے ایک مشہور آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو ہم اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو ایسا رزق دے گے لا يحتسب، جس کا اس کو گمان بھی نہ ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد عدت کا بھی ذکر کیا گیا کہ وَاللَّهِ يَئِسْنَ الْمَحِيضَ مِن نِّسَائِكُمْ، کہ ایسی عورتیں جو جن کے یہ ماہواری کے دن نہیں ہیں جی، وہ ایسا ہیں، تو ان کی عدت کیا ہے کہ 3 اشہر 3 مہینے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت جو ہے وہ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا وہ اپنی عدت میں رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، طلاق دینے کے بعد بھی ان کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، یعنی ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور فرمایا کہ ان کو تم تکلیف نہ دو۔
اور آگے جو صورت ہے وہ صورت التحریم ہے. صورت التحریم مدنی ہے، اس میں 12 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں. صورت التحریم حرام سے ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی. اس آیت کا شان نزول کچھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اکثر تشریف لے کر جایا کرتے تھے. حضرت زینب کے پاس شہد تھی، تو آپ شہد پینے کے لیے، اس کو نوش کرنے کے لیے آپ اکثر جاتے تھے. تو اس پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات گراں گزری اور ان کو رشک ہوا، اور وہ آپس میں مشورہ کرنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر میں زیادہ جانتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو شہد پیا ہوا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر شہد کو میں اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیتا ہوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ محبوب آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. اور پھر اس صورت میں اسی جو ہے واقعہ کے پس منظر میں اس سب یعنی باتوں کو ذکر کیا گیا. وہی اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا فلما نبأت بہ واضح اللہ وعرف بعضہ وعرف بعض. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، اور جس آگ کا ایندھن جو ہے وہ پتھر ہیں. اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ اس پر ایسے ملائکہ ہیں جن کا مزاج سخت ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں. اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے نہ بناؤ. یہاں قرآن نے بہت سے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا تو خطاب کیا، لیکن یا ایھا الذین کفروا خطاب نہیں کیا. یہ قرآن میں واحد مقام ہے جس جگہ پر کافروں سے خطاب کیا گیا. اس کے بعد اس سورت کا جو اگلا رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرو تو خالص توبہ کرو. ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اور سورۃ التحریم کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی. اور فرمایا کہ کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کی اور رسول اپنے جو ہے وہ خاوند کی بھی نافرمانی کی. اور پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو ہم نے ان کو دوزخ میں داخل کر دیا. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ تو ایسی 2 بیویاں ہیں، ایسی 2 عورتیں ہیں جو ان کے اعمال جو تھے وہ کافروں والے تھے، لیکن ایک ایسی بھی خاتون ہے جو خود مسلمان تھی، مومنہ تھی، لیکن اس کا شوہر جو ہے وہ کافر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اور پھر آگے اس کے بعد ایک اور اللہ کی نیک باندی کا ذکر کیا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو جنت میں داخل کیا ہے. اس طریقے سے یہ سورۃ التحریم جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ والسلام.